السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں جس میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ ہے احادیث کا، اسے نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 666۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی رکوع سجود میں اپنی کمر سیدھی اور برابر نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 667۔ حضرت علی بن شیبان جو خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے والے وفد کے رکن تھے، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترچھی آنکھوں سے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع و سجود میں اپنی کمر کو برابر نہیں کر رہا تھا۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، بے شک اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع و سجود میں اپنی کمر برابر نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 668۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم اور اپنے سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 669۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر بقیہ حدیث ذکر کی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے سجدے میں یہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک اور حدیث ہے 671۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پہ پڑا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم کھڑے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے سنا، اے اللہ، میں تیرے غصے اور ناراضگی سے تیری خوشنودی کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے عذاب سے تیری بخشش و مغفرت کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ثنا کا حق ادا کرنے سے عاجز ہوں، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی ثنا بیان فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 672۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں پڑھتے تھے، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، اگلے اور پچھلے، اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 673۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر بقیہ حدیث بیان کی اور فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اپنے سجدے میں یہ دعا مانگی، اے اللہ میں نے تیرے لیے سجدہ کیا اور تجھ پہ ایمان لایا اور تیرے لیے ہی متی وہ فرما بردار ہوا اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا فرمایا، اس کی کان اور آنکھیں بنائی، بہت بار برکت ہے اللہ، بہترین صورت میں پیدا کرنے والا۔ ایک اور حدیث ہے 674۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا جبکہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہے سجدے تو ان میں خوب محنت و کوشش کے ساتھ دعا کیا کرو تو یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہم شدید گرمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر جب ہم میں سے کوئی شخص سجدہ کرنے کا ارادہ کرتا تو اپنا کپڑا شدید گرمی کی وجہ سے بچھا لیتا اور اس پہ سجدہ کرتا۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 677۔
جناب محمد بن عمر بن عطا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا۔ وہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری رفاقت ہم سے پرانی ہے اور نہ تم آپ کی اقتداء اور پیروی میں ہم سے زیادہ ہو۔ وہ فرماتے کیوں نہیں، میں تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر پیش کرو، آپ کی نماز بیان کرو۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھے کے برابر اٹھاتے تھے، پھر اللہ اکبر کہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پرسکون کر جاتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے، پھر دونوں ہاتھ بلند کرتے اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پہ رکھتے، اپنے سر کو نہ اٹھا کر رکھتے نہ زیادہ جھکا کے بلکہ درمیانی حال میں رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پورے اعتدال کے ساتھ اپنے دونوں کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ قرار پا لیتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کرتے تو آپ اپنے دونوں بازوؤں کو دونوں پہلوؤں سے دور رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو اپنے بائیں پاؤں موڑ کر اس پہ بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کی انگلیاں کھول کر رکھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے تشہد سے بیٹھتے تو اسی طرح کرتے جیسے نماز شروع کرتے وقت کیا تھا، یعنی اللہ اکبر کہہ کے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ ایک اور حدیث ہے 678۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں بے شک نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب تم نماز میں بیٹھو تو اپنے بائیں پاؤں کو لٹا دو اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر دو۔ ایک اور حدیث ہے 679۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے مسنون طریقے میں یہ ہے کہ تم اپنا بائیں پاؤں کو بچھا لو اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھو، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں پاؤں کو لٹا لیتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 680۔ جناب طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اقا کرتے ہوئے دونوں قدموں پہ بیٹھنے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت ہے۔ ہم نے عرض کی ہم تو اپنے پاؤں پر ظلم و ستم خیال کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بلکہ یہ تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 682۔ جناب ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے کہ ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں ایسی نماز پڑھانے میں کوئی کمی و کوتاہی نہیں کروں گا جیسی نماز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ جناب ثابت کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کچھ عمل کرتے تھے میں تمہیں وہ کرتے نہیں دیکھتا۔ وہ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے حتیٰ کہ کوئی کہنے والا کہتا یقیناً وہ بھول گئے۔ ایک اور حدیث ہے 683۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور 2 سجدوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 684۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز پڑھانا شروع کی تو میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی تو میں نے دل میں کہا آپ 100 آیتیں تلاوت کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 آیتیں پڑھیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ پھر میں نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت ختم کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ختم کر لی، پھر سورہ نساء شروع کی اور اسے بھی مکمل پڑھ لیا، پھر آل عمران کی تلاوت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا جو قرات کے برابر تھا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ تعالیٰ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف بیان کی، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تقریباً رکوع کی مقدار کے برابر، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد قیام کے برابر سجدہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو یہ دعا مانگی، اے میرے رب میری بخشش فرما دے۔ تقریباً سجدے کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، پھر سجدے سے اٹھ بیٹھنے کی مقدار کے برابر دوسرا سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ آمش کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ڈرانے والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اور جب کسی آیت رحمت کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، اور جب کسی آیت تذیب کی تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت مالک بن حوریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز کی وتر طاق رکعات میں ہوتے تو اس وقت نہ اٹھتے جب تک آپ برابر نہ بیٹھ جاتے۔ اگر آپ نے میرے چینل کا ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔